البنت حلوة كتير. يلا على كل حال رح سلم على رفقاتك منحكي. وهلا شو بدنا نعمل يا جماعة؟ رح نكفي الاجتماع؟ وين على الطاولة؟ ايه على الطاولة. يلا شرفوا، يلا يلا. شو اللي ما حكيت؟ لو ما تأخرت كنت عرفت. أنا ما بتأخر، ما في شي مهم ليروح علي، لهيك ما جيت. أنت هيك عم تخليني أجرب مل؟ رح أعمل كل شي بقدر عليه لحتى ما تضلي بالعيادة. أصلاً أنا ما رح ضل، ليش ما عم تصدق؟ أنا اتفقت مع المدام بيرفين على 3 شهور بس، وأنا كوني مديرة. هيك بتصيري مديرة؟ إنك تسمعي طلبات وشكاوي العالم هيك؟ أنت مو ملاحظ إنه الكل بعاد عن بعض كتير؟ وما حدا بيحكي مع حدا ومانن متفقين، ما في حدا بيفكر بحدا. ليكي هذا مشفى، مو مركز علاج نفسي، ملاحظة هالشي. الدكتور بحس حاله أحسن لما يكون الجو مريح وفي اهتمام، وبصير يشتغل بشكل أفضل. إفسون، كأنك مشتاقة للجو بغازي عنتاب. بما أني هون بدي أشتغل بأفضل شكل. بس أنت ما بتعرفي، رح قلك بدون ما أطلع على الاستبيانات. أكيد يشار طلب ماكينة قهوة، أما شيرين فاشتكت لأنها دكتورة ومات مشكلته أنا، وأكيد تانير ما اشتكى من شي وقال إنه مبسوط، مو صح؟ تمام فهمت. بعرف مانك بحاجة للاستبيان، فهمت. أكيد لأني بعرف فريقي منيح. ما فيك تقول فريق على مجموعة ناس كل واحد فيها بيتصرف من راسه. الكل رح يشتغل بأفضل شكل ممكن ورح يطالع مصاري، هيك بيكون الشغل. مو ملاحظ حالك إنك مهووس بالمثالية تبعك، لهيك ما بيهمك العالم شو بدها؟ هلأ أنا فهمت ليش بيرفين ما وثقت فيك وصارت تدور على شريكة إلك. وأنا هلأ فهمت ليش بيرفين اختارت وحدة مثلك، لأنك بتتصرفي مثل الأولاد وبتمشي ورا عواطفك كمان، ومع هيك بدك تكوني مديرة كمان. ما أنسة إفسون، أنا رح أتأخر، شو من شان الاجتماع؟ الاجتماع انتهى. دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بڑا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد
دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے باسط۔
وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ راما سل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ راما سل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں
اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔
دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ رومانسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ رومانسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ راما سل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ راما سل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ روماسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ روماسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دیر ہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ باسط وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ